جب پھانسی کی سزا دی گئی نا تو پوچھا گیا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نعت لکھتا ہوں، میں آخری میں اپنے نبی کی نعت لکھوں مرنے سے پہلے۔ شاعر لوگ موجود ہو، بچے کا سر پھٹ جائے تو شاعر صاحب ایک شعر نہیں لکھ سکتے۔ شاعری کے لیے سکون ضروری ہے، دل کا اطمینان ضروری ہے، یکسوئی ضروری ہے، خاموشی ضروری ہے، سناٹا ضروری ہے۔ اپنے بچے کا سر پھٹ جائے تو 2 مصرے نہیں لکھ سکتا شاعر، ٹینشن ہو تو 2 مصرے نہیں لکھ سکتا۔ جس کو پھانسی کے پھندے پر چند منٹ کے بعد چڑھنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں، آخر عشق کی منزل کون سی ہوگی؟ کہ پھانسی کا پھندا بھی خیال مصطفیٰ سے ان کو روک نہ سکا۔ اور جو نعت لکھی ہے کیسی تاریخی اور ادبی نعت ہے کہ کوئی اس میں ادبی خامی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور عشق کا کیا رنگ ہے؟ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اتنا خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس کمے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کہتے نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعت لکھی ہے یہ پھانسی کے پھندے کے سامنے، عشق یہ ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کی شادی میں نبی کو بھول جاتے ہیں، ہم ایسے ڈی جے لگا کر کے نچواتے ہیں حضور کو بھول، جو خوشی میں حضور کو بھول جائے وہ بھی عاشق ہے۔ پھانسی کے پھندے کو دیکھ کے حضور کو یاد کریں، نعت لکھ لیں۔ نعت لکھی، انگریزوں نے کہا اس کو ایسے نہیں مارنا، اس طرح اس کے بدن پہ پھیر دے۔ خسرو، حضرت امیر خسرو نے کہا تھا، خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار، جو ڈوبا سو پار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ ایک مقام پہ گئے بہت کٹھن ہے ڈگر پنکھٹ کی، کیسے کہ بھر لاؤں مدبہ سے مکے۔ تو امیر خسرو کہتے بہت مشکل ہے نا عشق کی ڈگر، نمازی بننا آسان ہے، عاشق بننا آسان نہیں ہے۔ ہاں روزے دار بننا آسان ہے، عاشق بننا آسان نہیں ہے، شاعر بننا، خطیب بننا آسان ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی سے، کافی مراد آبادی کے بدن پہ استری پھیری جا رہی ہے، گرم گرم کوئلے کا دور تھا، کوئلے والی استری۔ جب استری پھیری جا رہی تھی اس وقت تو حضور نظر آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشقوں کو یوں مرتبے، عاشقوں کو مرتبے یوں ملتے ہیں۔ اس طرح پھیری جا رہی کوئلے کی بدن پہ، کافی جہاد کا فتویٰ واپس لے لے زندگی مل جائے گا۔ نہیں، فتویٰ واپس لینے کی چیز نہیں ہے، مرنا تو ایک دن ہے، موت تو کبھی بھی آئے گی، لیکن اگر فتوے سے پھر جائیں گے فتویٰ زندگی پر بدنام ہوگا۔ کون کبھی فتوے پہ اعتبار نہیں کرے گا، جان دے کر فتوے کی آبرو بچائی جاتی ہے۔ پھر ٹی وی میں بیٹھنے والوں کو کیا پتا فتویٰ کیا ہوتا ہے، وہ تو فتوے کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، انہیں کیا پتا فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ فتویٰ یہ کافی نے کہا جان دیں گے، فتوے کی آبرو نہیں جانے دیں۔ اور اس طرح پھیری جا رہی تھی کوئلے والی، اور حضور آ گئے۔ عالم بیداری میں سرکار کی زیارت دی تو رونے لگے، روتے ہوئے کہتے آقا بڑی دیر ہو گئی، اگر پہلے مجھے معلوم پڑتا نا کہ استری پھروانے سے آپ آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا اور جلدی کرتا تاکہ جلدی آپ کا دیدار نصیب ہو۔ عاشقوں کی شان میرے عزیز بھائیوں، ہم نے تو عشق کا سبق پڑھا ہی نہیں ہے، عشق کا درس پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عشق بہت اوپر کی بات کرتا ہے۔ حضرت عارف رومی نے کہا عاشق بن جا بیٹا تو سب کچھ بن جائے۔ تو وہ جوان جس کی نظر عورت پر، غسل کرنے والی عورت پر پڑی،
میری زبان حیا یہ نہیں بتا سکتی کہ کوئی عورت غسل کرے اور کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر اس نے دیکھا کیا ہے نا. ممبر کا بھی تقدس ہے، آپ کے تخیلات اور خیالات کا بھی تقدس ہے، مائیں بہنیں بچے سب بیٹھے سن رہے ہیں، لیکن لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ غسل کرنے والی عورت پہ کسی کی نظر پڑے تو پھر معاملہ کیا ہے. فوراً اس جوان نے